ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سے جانور رہا کرتے تھے۔ جنگل کا شیر عقلمند تھا، جس کی وجہ سے سبھی جانور پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ جانوروں کی آپس میں الیک سلیک اور دوستی بھی تھی۔ جب فارغ ہوتے تو خوب گپ شپ ہوتی۔ لومڑی اور بھیڑیا بچپن سے دوست تھے۔ جب ملتے خوب باتیں ہوتی۔ ایک دن سرے راہ ان کی ملاقات ہوئی تو بھیڑیے نے کہا، لومڑی، اب جنگل کا شکار کم ہو رہا ہے۔ حضرت انسان نے شکار کر کر کے ہم جانوروں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اب مجھے دیکھو، بھوکا ہوں لیکن بھیڑ نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو جنگل کے ارد گرد بھی شکار کم ہو گیا ہے۔ کھانے کو ترس گیا ہوں میں۔ کیا مطلب؟ شکار نہیں ملتا؟ اگر عقل ہو تو شکار بہت ہے۔ لومڑی، اب جانور بہت ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اتنا ڈرتے ہیں کہ انسان کو دیکھ کر چھپتے پھرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اب تو ٹی وی کیبل نے اتنا ہوشیار کر دیا ہے کہ فوراً ہی مس کال کر کے ہوشیار کر دیتے ہیں۔ اب تو ٹویٹر اور وائی فائی اور فیس بک بھی جانوروں کی دسترس میں ہے۔ اچھا آؤ ٹرائی کرتی ہوں۔ لومڑی نے بھیڑیے کو ساتھ لیا اور ندی کی طرف چل پڑی۔ وہاں دیکھا کہ بطخیں اور دوسرے جانور پانی میں تیر رہے تھے، اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ لومڑی نے بھیڑیے کو جھاڑیوں میں چھپا دیا اور بطخوں کی طرف بڑھ گئی۔ لومڑی نے مسکراتے ہوئے بطخ سے کہا، کیسی ہو میری دوست؟ اچھی ہوں۔ لومڑی، آج خیر ہے؟ تمہاری چالاکی کے بڑے قصے سن رکھے ہیں۔ آج تمہارا دوست بھیڑیا نظر نہیں آ رہا۔ لومڑی نے مکاری سے کہا، وہ جھاڑی میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مان نہیں سکتا۔ بطخ نے حیرانگی سے کہا، کیا مان نہیں سکتا؟ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ لومڑی بولی، چھوڑو میری فرینڈ بطخ، وہ بھیڑیا ہے، اس کا کیا کہنا۔ بس وہ جھاڑی میں چھپا بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ بطخ کے پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اگر اس کا تکیہ بنایا جائے تو کوئی اس پہ سو ہی نہیں سکتا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ تمہارے پر تو بڑے نرم ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا تکیہ تو بڑا ہی نرم ہوتا ہے۔ بطخ بولی، تمہارا دوست بھیڑیا غلط کہتا ہے، میرے پر واقعی بہت نرم و نازک ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر بطخ نے گردن پانی میں ڈال کر نکالی تو لومڑی اس سے بولی، ہاں یہی بات میں نے بھیڑیے سے کہی تھی، مگر وہ مانتا ہی نہیں۔ کہتا ہے بطخ کے پر اتنے نازک نرم نہیں ہوتے جتنا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔ اس پہ بطخ بولی، اسے بتاؤ کہ میرے پر سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پانی میں غوطہ لگایا اور تھوڑا آگے جا نکلی اور اپنے پروں کو جھاڑنے لگی۔ لومڑی بولی، میں اسے بتا دیتی ہوں کہ تمہارے پر بہت نرم ہوتے ہیں، لیکن تم ایسا کرو کہ مجھے اپنا ایک پر دے دو تاکہ اسے چھو کر یقین آ جائے کہ واقعی یہ تو بہت نرم ہے۔ بطخ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی دم کے چند پر دیتی ہوں۔ یہ کہہ بطخ اپنے نرم پر دینے کے لیے جیسے ہی لومڑی کی طرف بڑھی، لومڑی نے اسے دبوچ لیا اور 2-4 نوالوں میں ہی اسے ہڑپ کر گئی۔ بھیڑیا یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ لومڑی بولی، دیکھا، تمہیں یہاں ہر وقت شکار مل سکتا ہے، بس عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھے؟ یہ سن کر بھیڑیا جھاڑی کی اوٹ سے نکلا، ندی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے جسم کو پانی سے صاف کرتے ہوئے ایک بطخ سے باتیں کر رہا تھا کہ میری پیاری فرینڈ لومڑی کا کہنا ہے۔ بطخ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ میری دوست لومڑی کہتی ہے کہ بطخ کے پر بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور کچھ دیر کے بعد لومڑی کو پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئی اور لومڑی سمجھ گئی کہ اس کے دوست نے بھی وہی حربہ استعمال کیا ہے جو اس نے استعمال کیا تھا۔
پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ خوشامد بری بلا ہے اور دشمن کی خوشامد میں آ کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور نئی مزید اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔